قرآن کی تعلیم یعنی میتھڈ آف ٹیچنگ کا طریقہ کیا آپ نے وہی اختیار کیا جو صدیوں سے مدارس میں رائج تھا یا کوئی نئی ترتیب بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز حاضرین اور ناظرین، یہ بات بھائی صاحب نے پوچھی ہے، بڑا اچھا اور ضروری سوال ہے۔ ہمارے مدارس میں صدیوں سے ایک طریقہ کار رائج رہا ہے، اسی طریقہ کار اور اسی ماحول میں الحمدللہ ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کا جو ٹائم ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس سے کسی کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے فوائد لوگوں نے بڑے سمیٹے ہیں۔ مدارس میں جو ہمارے طریقہ کار رائج تھا اور رائج ہے اب بھی اکثر جگہوں پر، وہ صبح سردیوں میں 3 بجے ہم اٹھتے تھے اور رات 10 بجے تک وقفے سے ہم پڑھائی کرتے تھے، اور اس دوران اس عرصے کے اس وقت کے دوران صرف حفظ کا کام ہوتا تھا، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی اور چیز۔ حتیٰ کہ اگر میں یہ بات کہوں تو مجھے شاید بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑے کہ دعائیں تک بھی مدارس میں نہیں یاد کروائی جاتی تھیں دوران حفظ، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، یہ روزمرہ دعائیں، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، حفظ کرنا ہے صرف۔ اور حفظ بھی مدارس میں بہت اچھا ہوتا رہا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے مدارس میں اس کے باوجود، اتنی ٹائمنگ کے باوجود بھی 4، 5، 6 سال لگ جاتے تھے۔ 8 سے 10 سال بچے وہاں مدارس کے اندر صرف حفظ کے کام میں لگے رہتے تھے، اور شاید اب بھی ایسا ہی ہے بہت سارے مدارس میں۔ لیکن سکول ایجوکیشن کے ساتھ جب حفظ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں کہا یہ گیا کہ یہ سکول بھی پڑھنا ہے، دعائیں بھی یاد کرنی ہے، حدیثیں بھی یاد کرنی ہے، آداب بھی یاد کرنے ہیں، اخلاق حسنہ کو بھی ٹچ دینا ہے، ترانے بھی یاد کرنے ہیں، تحریریں بھی یاد کرنی ہیں، نعتیں بھی یاد کرنی ہیں۔ اور ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح 8 سے لے کے 3، 4 بجے تک بس۔ اس لیے اس طریقہ کار میں وہ ترتیب چل ہی نہیں سکتی جو ہمارے مدارس میں چل رہی تھی۔ اسی لیے ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے بہت سے اسکولوں کا شعبہ حفظ اب تک اچھے رزلٹ اسی لیے نہیں دے رہا کہ وہاں کام کرنے والے اساتذہ اسی ترتیب سے کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں جو ترتیب مدارس میں چل رہی ہے۔ وہ ترتیب نہ سبق میں چل سکتی ہے، نہ سبقی میں، نہ منزل میں، نہ مطالعے میں۔ اگر اس ترتیب سے چلیں گے تو نہ حفظ کا کام ہوگا، نہ اسکول کا کام ہوگا۔ اس لیے ہمیں اکیڈمک ایجوکیشن کے ساتھ حفظ قرآن کی تعلیم کے لیے ایک نئی ترتیب بنانی پڑی۔ میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو اس کے اوپر بہت سے اعتراضات ہیں۔ اگر کوئی دوست آ کے مجھ سے ڈسکس کرے اور مجھ سے وہ بات کرے، کسی مدرسے کا قاری صاحب ہوں، کوئی عالم ہوں، کوئی مفتی ہوں، اور وہ آ کے میرے سے ڈسکس کرے اور بات کرے اور میں اسے بتاؤں کہ یہ طریقہ کار میں نے اختیار کیا، ہم یہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اسے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ادارے میں بہت سارے علماء دور حدیث کر کے تشریف لائے پڑھانے کے لیے۔ ان کے ساتھ جب میں نے میتھڈ آف ٹیچنگ کے حوالے سے گفتگو کی، ڈسکشن کی، اور انہیں بتایا کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، یہ کام ایسے ہونا چاہیے، تو بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ 15، 16 سال مدارس میں گزارے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی تکنیکی باتیں ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا اور آج تک احساس نہیں ہوا کتنی ضروری ہیں اور کتنی مفید ہیں۔ بہت سارے دور حدیث کر کے آنے والے طلباء یہ بات الحمدللہ ہمارے پاس کہہ کے گئے۔ جو ساتھی ہمارے پاس سے 1 ماہ 1 سال کام کر جائے وہ بالکل اس بات کا اتفاق کرتا ہے کہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے اس سے جیسے چاہو ویسے نتائج مل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بہت سے دوستوں کا یہ اعتراض کہ یہ سکول ایجوکیشن کے ساتھ حفظ کا سلسلہ کمزور ہوتا ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اس کام کی ایک نئی ترتیب ہے، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو کام میں لایا جاتا ہے، پھر طالب علم کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جیسا چاہیں آپ اس سے کام لے لیں۔ مثلا مجھے ایک دوست نے کہا جی کہ آپ کے ہاں ایک بچے نے 6 ماہ میں حفظ کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ 6 ماہ میں تو قاعدہ بھی مکمل نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں ہوا، حفظ مکمل ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ میرے پاس تشریف لائے، ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اس طریقہ کار پہ کہ کیسے ہو گیا۔ تو جب وہ تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب اور کہاں اور کتنے عرصے میں حفظ کیا؟
تو اس نے بتایا جی میں نے فلاں جگہ حفظ کیا ہے اور مجھے 3-4 سال لگے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جی کہ مجھے آپ اپنا کام کی ترتیب اور کام کرنے کا شیڈول بتائیں، جب آپ پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ وہ کہنے لگا جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، پھر آپ اپنا بتانا۔ تو میں نے انہیں بتایا جی کہ ہم صبح 3 بجے اٹھتے تھے سردیوں میں، 3 بجے اٹھ کے ہم نے سب سے پہلے سردیوں میں تہجد پڑھ کے ہم سبق شروع کر دیتے تھے۔ تو سبق پڑھنے کے لیے پورا زور لگاتے تھے، پوری محنت کرتے تھے کہ قاری صاحب کو سبق سنانا ہے، استادوں کو سبق سنانا ہے، اس لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ ہم ٹکا کے پڑھتے تھے۔ اگر تو وہ سبق تیار ہو جاتا، کنٹرول میں آ جاتا، تو ہم وہ قاری صاحب کو سنا دیتے۔ اگر 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ سبق یاد نہیں ہوا، بس پھر ذہن غیر حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر ہم اس بات کا انتظار کرتے کہ استاد محترم اب اگلا حکم کیا دیتے ہیں، کچھ پنشمنٹ ہوگی یا اگلا کوئی کام مجھے دیں گے۔ تو جب وہ اگلا کام دے دیتے یا کوئی ڈانٹ ٹپٹ ہوتی وہ کر کے بس پھر ہم اگلا سب کی پارہ تیار شروع کر دیتے۔ پھر سب کی پارہ سنانے کے لیے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پوری یکسوئی سے پڑھتے تھے، پوری یکسوئی سے۔ اگر یاد ہو گیا، اکثر ہو جاتا تھا سب کی پارے میں تو کام ہی شکایت ہوتی تھی، تو ہو گیا تو ٹھیک ہے سنا دیا، نہ ہوا تو پھر انتظار ہے اگلے حکم کا کہ کوئی ڈانٹ ٹپٹ ہوگی یا اگلا کام ذمہ لگے گا۔ تو پھر اگلا کام جب اس کا وقت شروع ہوتا منزل کا، تو 1 گھنٹہ ہم وہ ٹکا کے پڑھتے تھے پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، تاکہ منزل سنانی ہے۔ اگر یاد ہو گیا تو سنا دی، نہ ہوا تو پھر اگلے حکم کا انتظار ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ صبح 3 سے لے کے رات 10 بجے تک وقفوں کے ساتھ جو پڑھتا تھا، میرا ورکنگ ٹائم 10 سے 12 گھنٹے بنتا تھا، جو میں نے کلاس میں استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ہوتا تھا۔ ان 10 سے 12 گھنٹوں میں جو پوری یکسوئی سے میرا ٹائم لگتا تھا، وہ 2 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے ہوتے تھے۔ آدھا پونا گھنٹہ سبق سے پہلے، آدھا پونا گھنٹہ سبکی سے پہلے، 1 گھنٹہ منزل سے پہلے۔ وہ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے وہ پورا یکسو ہو کے میں پڑھتا تھا، اور استاد کو میں سبق یا سبکی یا منزل سنانی ہوتی تھی۔ وہ کہنا جی بالکل ہمارا بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے کہا سب کا ایسے ہوتا ہے، سب بچوں کا یہی حال ہوتا ہے، ہم 2-2.5 گھنٹے پوری توجہ یکسوئی سے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جتنی یکسوئی سے ہم سبق سے پہلے پڑھتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ، جتنی یکسوئی سے سبکی سے پہلے پڑھتے ہیں، جتنی یکسوئی سے منزل سے پہلے پڑھتے ہیں، اگر یہ یکسوئی کا ٹائم 2 گھنٹوں کے بجائے کسی بھی طریقہ کار سے ہم 4 گھنٹے کر دیتے ہیں، بچے کو سمجھاتے ہیں، بچے کو کوئی طریقہ کار بتاتے ہیں، کوئی میتھڈ اس کو دیتے ہیں، کوئی توجہ اس کے اوپر ایسی کرتے ہیں، اسے جو ہے کچھ باتیں ایسی شیئر کرتے ہیں کہ بچہ یکسوئی کا ٹائم 2 کے بجائے 4 گھنٹے بنا لیتا ہے، 5 گھنٹے بنا لیتا ہے، تو کیا اس کا ٹائم آدھا بچ نہیں جائے گا؟ کہنے لگے ہاں جی۔ میں کہ بس ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے اللہ کے فضل سے، اس طریقہ کار سے جو فل اٹینشن کا وقت ہے، بچے کا اٹینٹیو رہنے کا جو وقت ہے، ہم وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا جو ویسٹ ٹائم ہے، ضائع ہونے والا ٹائم ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ جتنا ہم وہ کم کر دیتے ہیں، اتنا اس کا اگلا ٹائم بچ جاتا ہے۔ باقی وہ کیسے ہم کرتے ہیں، میں کہ اس کے لیے آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، ہمارے پاس ایک سوچ ہے، ایک ماحول ہم بناتے ہیں کہ بچہ اپنا وقت اگر وہ ہمارے پاس 6 گھنٹوں کے لیے آتا ہے تو وہ 4 گھنٹے کام میں لائے، 3 گھنٹے وہ اپنا دیگر چیزوں میں صرف کر سکتا ہے۔ اس طریقہ کار سے بعض بچے اتنی جلدی اپنا ذہن یکسو کرتے ہیں کہ وہ 4 گھنٹوں کا کام 1 گھنٹے میں کر لیتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے بچوں نے، آگے جا کے اس پہ گفتگو ہوگی، کہ بہت سارے بچے ہمارے یہاں پو سبق سناتے ہیں، 1 دن کا سبق پو، 1 پارہ سبکی، 1 پارہ منزل۔ بالکل آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس بچوں کی منزل کیسی ہوتی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ہے 18 سال مدرسوں میں گزارے ہیں، اس لیے مجھے اپنے مدارس کے تجربات بہت اچھی طرح یاد ہیں، اور اب جہاں جہاں کام ہو رہا ہے الحمدللہ وہ بھی میرے ذہن میں ہے۔ مدارس کا اور اپنے کام کا موازنہ میں کرتا رہتا ہوں۔ تو جب میں نے ان کے سامنے یہ بات، انہوں نے کہا ہاں اگر کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے تو بالکل پھر یہ بات ممکن ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دوست اس کے اوپر محنت کرنا چاہتے ہیں ان کی محنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔